عمران حکومت کا پہلا بڑا فیصلہ، وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، سندھ بلوچستان اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹریز تبدیل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر فخر عالم عرفان چیف سیکرٹری سندھ، شکیل قادر خان چیف سیکرٹری بلوچستان اور داؤد محمد بڑیچ سیکرٹری آزاد کشمیر تعینات۔ کامران علی افضل سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، عبداللہ خان سنبل ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ مقرر، حسن ناصر کو سیکرٹری آئی ٹی لگا دیا گیا۔ مومن آغا ایڈیشنل سیکرٹری انچارج پیٹرولیم ڈویژن، ڈاکٹر شہزاد خان بنگش سیکرٹری ہاؤسنگ اور سید آصف حیدر شاہ سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی تعینات۔ نوٹیفکیشن جاری۔ پاکستانی ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں، وہ ہم میں سے ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے انہیں خود سے الگ کر دیا، اپنی شناخت کے عمل سے علیحدہ کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دو ٹوک اعلان، وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا، ملک میں اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا، 9 مئی کو ریاست کے دفاعی نظام پر حملہ کیا گیا، جس نے بھی اس دن قانون کی خلاف ورزی کی، اس کے خلاف بغیر کسی خوف و رعایت کا کارروائی کی جائے گی۔ جڑاوالا میں لوٹے پٹے مسیحوں کی گھروں کو واپسی، متاثرین جلے گھر دیکھ کر غم سے نڈھال، کئی خواتین تباہال گھر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جلاؤ گھیراؤ کے بعد ہر طرف تباہی کے مناظر، گھروں میں موجود سامان جل کر خاکستر، ضروری سامان بھی میسر نہیں، چھتیں زمین بوس ہو گئی، درجنوں گھر رہنے کے قابل نہ چھوڑے۔ مسیحی خاندانوں نے جانے بچانے کے لیے رات ویرانے اور کھیتوں میں گزاری، گھر بار چھوڑ کر کئی خاندان اپنے عزیز و اقارب کے پاس دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ جڑاوالا واقعے میں ملوث 125 سے زائد افراد گرفتار، اشتعال دلانے والے 2 مرکزی ملزم بھی شامل، عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعے پر 5 مقدمات درج، 1800 سے زائد افراد نامزد۔ سپریم کورٹ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کرے، ملٹری کورٹس کیس میں بھی فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی، آج بھی چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں نیب ترامیم کیس فل کورٹ سنے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا، کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت یہ کیس کم از کم 5 رکنی بینچ سن سکتا ہے۔ چیف جسٹس سمرتا بندیال نے کہا، میری ریٹائرمنٹ قریب آن پہنچی، یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، انہیں ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا، فیصلہ نہ دے سکے تو ان کے لیے باعث شرمندگی ہوگی، روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کریں گے، ضروری نہیں کہ نیب ترامیم کی میرٹس پر ہی فیصلہ کریں، ممکن ہے کیس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ آئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت 28 اگست تک ملتوی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے آج بھی وطن واپسی کی تاریخ نہیں بتائی۔ لندن میں آج جب ان سے وطن واپسی کا سوال ہوا تو نواز شریف کا جواب تھا، بتائیں گے آپ کو۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے؟ نواز شریف بولے، انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے قومی کرکٹر عمر اکمل کی لندن میں ملاقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل، بی کلاس پرائیویٹ ڈاکٹر سے چیک اپ اور گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے۔ بشرا بی بی نے ہوم سیکرٹری پنجاب کے سامنے 4 مطالبات رکھ دیے۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط میں لکھا، میرے شوہر پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو چکا، ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے، اب بھی جان کو خطرہ ہے، خدشہ ہے اٹک جیل میں زہر نہ دے دیا جائے، سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے۔ سابق خاتون اول کا شوہر کو جیل قوانین کے مطابق سہولیات نہ دینے پر قانونی انکوائری کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن کا مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں کرانے کا فیصلہ، آرڈر جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا، مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ نئی مردم شماری کے مطابق 20,805 بلاکس کا اضافہ ہوا، کچھ میں تبدیلیاں ہوئی۔ نئی حلقہ بندیوں اور تازہ انتخابی فہرستوں کے بغیر پارلیمنٹ میں حقیقی نمائندگی ممکن نہیں۔ حلقہ بندیوں میں نئی ووٹر لسٹیں صحیح اور بامعنی نمائندگی پارلیمانی جمہوریت کے لیے لازمی ہیں، ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ سندھ کی 10 رکنی نگران کابینہ فائنل آج حلف اٹھائے گی، گورنر کامران ٹیسوری حلف لیں گے۔ ذرائع کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، مبین جمانی، ڈاکٹر جنید علی شاہ کابینہ کا حصہ ہوں گے، ڈاکٹر سعد نیاز،
یونس ڈھاگا خدا بخش مری کے ناموں پر بھی غور، ڈاکٹر رانا حسین، صدیق میمن، احمد شاہ کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ ادھر سیاسی جماعتوں کے تحفظات پر خیبر پختونخوا میں نگران کابینہ تبدیل، گورنر حاجی غلام علی نے نگران وزیر اعلیٰ کی صوبائی کابینہ کی تشکیل کی سمری کی منظوری دے دی۔ نئی کابینہ میں 9 وزراء، 2 مشیر اور معاون خصوصی شامل۔